السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی مسٹیریس کہانی۔ کون تھی وہ؟ گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں، آصف بھی ہاسٹل سے گھر آ گیا تھا۔ زہرہ خانم بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ فریدہ کو بھی بھائی کے گھر آنے کی خوشی تھی۔ یوں بھی ان دونوں ماں بیٹی کا آصف کے سوا کون تھا؟ جتنی دیر وہ شہر میں رہتا، دونوں ماں بیٹیاں بولائی بولائی پھرتیں۔ تھوڑی سی زمین کا مالک میاں سراج الدین زہرہ خانم کو بیوقی اور بچوں کو یتیمی کا داغ دے کر دنیا سے چل بسے۔ ایک پرانا مزدور بابا کرم الدین تھا جو اکثر گھر کے چھوٹے موٹے سودے وغیرہ لا کر دے جاتا تھا۔ آصف کے آنے سے گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ سراج الدین بیٹے کو افسر بنانے کا خواب دل ہی میں لے کر چلے گئے، اور اب زہرہ خانم بیٹے کی جدائی قبول کر کے شوہر کی خواہش پورا کر رہی تھی۔ امی جان، مجھے آلو بھری پوریاں پکا کر دیں، میں جامن کے کھیت میں جا کر پڑھوں گا اور دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھاؤں گا۔ صبح ناشتے کے وقت آصف نے ماں سے کہا، ارے بیٹے، جامن کے کھیت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا گھر ہے، جہاں دل چاہے بیٹھ کر پڑھو۔ میں دوپہر کو تازہ روٹی پکا کر دوں گی۔ زہرہ خانم پیار سے بولی، نہیں امی جان، مجھے وہاں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے آتے رہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مجھے وہاں بیٹھ کر پڑھنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ پہلی سے لے کر میٹرک تک میں وہیں بیٹھ کر پڑھتا رہا ہوں۔ آصف بچپن کی یاد کو تازہ کرنے لگا۔ اچھا چلے جانا، ناشتہ تو تم کر ہی چکے ہو، دوپہر کو تازہ روٹی پکا کر بھیج دوں گی۔ ماں نے حامی بھر لی۔ امی جان، روٹی میں لے جاؤں گی بھیا کے لیے، فریدہ بول اٹھی۔ نہ بیٹی، بابا کرمو کے ہاتھ میں بھیج دوں گی، زہرہ خانم ہنس کر بولیں۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے آصف کتابیں اٹھا کر اپنے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ زہرہ خانم اور فریدہ گھر کے کاموں میں لگ گئیں۔ آصف جب کھیتوں میں پہنچا تو ہمیشہ کی طرح چاروں طرف ہریالی تھی۔ جامن کا پیڑ جو چاروں کھیتوں کے بیچ میں تھا، ننھے ننھے جامنوں سے لدا ہوا تھا۔ سوندھی سوندھی خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ بابا کرمو ڈیرے سے چارپائی اور تکیا لے آئے تھے۔ زہرہ خانم کی زمین گاؤں سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ زرخیز یعنی اپجاؤ اور نہری زمین کا یہ ٹکڑا ان کے لیے خوشحالی کا پیغام تھا۔ صرف ایک ٹکڑا زمین سے زہرہ خانم بٹائی لے کر اچھی خاصی گزر بسر کر رہی تھی۔ جو چیزوں کی قیمت بڑھ رہی تھی، بابا کرمو سر توڑ محنت کر کے پیداوار اور بڑھا رہے تھے، اور دونوں گھروں میں خوشحالی تھی۔ چھوٹے مالک، آپ یہاں بیٹھ کر پڑھیں، میں بھینسوں کو چارہ ڈال کر آؤں گا، پھر خوب باتیں کریں گے۔ بابا کرمو آصف سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ ہاں بابا جی، آپ دوپہر کو آئیں تو گھر سے ہو کر آنا، امی کھانا بھیجیں گی۔ آصف اتنا کہہ کر چاروں طرف دیکھتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کھیتوں میں گنے کی فصل سرسرا رہی تھی۔ چارپائی پر بیٹھا ہوا آدمی نزدیک آئے بغیر نظر نہیں آتا تھا۔ آصف کتاب کھول کر صفحے پلٹ رہا تھا کہ اسے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ اس نے گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ جامن کے درخت کے دوسری طرف سے ایک نوجوان لڑکی سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر آصف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی حسین لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آصف چونک کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے اسے تکنے لگا۔ کیا بات ہے چھوٹے مالک صاحب، بہت حیران ہو رہے ہو؟ ایک نرم آواز گونجی۔ جی ہاں نہیں جی، آپ کون ہیں؟ بیٹھیے۔ آصف بوکھلاہٹ کا شکار تھا، اس لیے الٹے سیدھے لفظوں میں بول اٹھا۔ بیٹھنے ہی آئی ہوں چھوٹے مالک، پیاری سی ہنسی کی آواز گونجی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی تکیے سے ٹیک لگا کر۔ وہ غور سے آصف کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنا تعارف نہیں کرائیں گی کیا؟
आसिफ जो अब तक खड़ा एक टक उसे देख रहा था, हौसला जमा करके बोला, कराऊंगी तारुफ, कराऊंगी, मगर आज नहीं, कल। उसका लहजा शरारत से भरा हुआ था। फिर भी कुछ तो बताए ना। मेरा ख्याल कहता है कि आप शहर से छुट्टियां गुजारने किसी के घर मेहमान आई हैं, कम से कम अपना नाम ही बता दें। वो मजबूत लहजे में बात कर रहा था। मेरा नाम जरीना है और मैं बहुत दूर से आई हूँ, पहले भी आती रही हूँ। आप मुझे पसंद आए हैं। जब आप गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे ना, और यहाँ आकर जामुन के नीचे बैठकर स्कूल का काम करते थे, उस वक्त भी मैं आपको देखा करती थी। वो बता रही थी और आसिफ हैरत से उसे देख रहा था। मगर मैं तो आपको नहीं जानता, उस वक्त भी नहीं जब मैं यहाँ होता था। वो बोला, कल बताऊंगी। अरे आप अब तक खड़े हैं, बैठ जाए ना। वो चारपाई पर एक तरफ सरक कर बैठ गई। नहीं, आप बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। वो झिझक गया था। इतनी बेबाक लड़की उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। वो सरसब्ज घास पर बैठ गया। अरे ये तो बुरी बात है, मैं भी वहाँ आ जाती हूँ आपके पास। वो फौरन चारपाई से उतरकर उसके पास आ बैठी। हाँ, अब बताएं ना ज़रा अपने बारे में, आसिफ उससे पूछते हुए बोला। कहा तो है, फिर कभी बताऊंगी। आपका पापा करमुद्दीन भी आने वाला है, मैं जाती हूँ, वरना वो बहुत जल्दी गांव में मशहूर कर देगा। वो उठकर खड़ी हो गई। आसिफ को यूं लगा जैसे उसके सीने को कोई नोचने लगा हो। जरीना के जाने का सुनकर वो बेचैन हो गया था। क्या आप बाबा करमू को जानती हैं? बहुत अच्छी तरह। जब वो जवान था, मैं उसे उस वक्त से जानती हूँ। वो हंसी। तो फिर बाबा भी आपको जानते होंगे? पता नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। वो इतना कहकर पगडंडी पर चल दी। आसिफ की नजरें उसका पीछा कर रही थीं। थोड़ी दूर जाकर पगडंडी का मोड़ मुड़ते ही वो निगाहों से ओझल हो गई थी। आसिफ का दिल चाह रहा था कि वो उसके पीछे जाकर मालूम तो करे कि वो किसके घर जाती है, मगर फिर दिल महसूस कर रह गया। वो फितरतन शरीफ और शर्मीला नौजवान था। यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों से वास्ता पड़ता था, मगर रस्मी बातचीत के अलावा उसने कभी तहजीब से गिरी हुई बात नहीं की थी। उसके सब साथी उसकी शराफत के कायल थे, मगर ये अजीबो गरीब बेबाक लड़की उसे बहुत ज़्यादा मुतासिर कर गई थी। उसके जाने के बाद उसे सब कुछ खाली खाली लग रहा था। किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की तो हरफ गुड़मुड़ होकर उसका रूप धारने लगे। वो अपनी इस कैफियत को महसूस कर रहा था। इतने में बाबा करमू की आवाज़ सुनाई दी। छोटे मालिक, सो तो नहीं गए? मैं खाना ले आया हूँ। नहीं पापा, मैं जाग रहा हूँ। आइए आप बैठिए ना। वो चारपाई पर एक तरफ हो गया। नहीं बेटे, तुम रोटी खाओ, ठंडी हो जाएगी। मालकन ने ताज़ा रोटी पकाकर भेजी है, और ये देखो लस्सी भी है बर्फ वाली। वो लस्सी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले। मुझे प्यास तो वाकई लग रही थी। इतना कहकर उसने लस्सी का गिलास मुंह से लगा लिया। ठंडी लस्सी पीकर कुछ हवास ठिकाने आए। बाबा ने रोटी खोलकर आगे रख दी। बाबा आप भी खाए ना। इतना कहकर उसने एक रोटी बाबा की तरफ बढ़ा दी। उसका दिल चाह रहा था काश जरीना भी होती तो वो उसे भी खाने में शरीक कर लेता, मगर वो तो पहले ही चली गई थी। इसने चाहा कि वो बाबा करमू से पूछे, मगर फिर जरीना के ख्याल से चुप हो गया। बाबा करमू तो खेत से घास काटने चला गया और वो किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। शाम को घर आया तो ज़ोहरा खानम ने उसके लिए मज़ेदार खाने पकाए थे। वो बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया तो एक खूबसूरत बिल्ली आकर उसके पाँव में लौटने लगी। अम्मी, ये बिल्ली आपने पाली है? कितनी प्यारी है। उसने माँ को मतवज्जा किया। नहीं आसिफ बेटे, मैंने तो नहीं पाली, दोपहर को कहीं से आ गई है, शायद किसी की पालतू बिल्ली है। वो उसे शिशकारते हुए बोली। अब मैं इसे रख लूंगी भाईजान, कितनी खूबसूरत है। फरीदा ने बाहर आकर बिल्ली को देखा। और जो उसका मालिक इसे ढूंढता फिर रहा होगा उसका क्या? माँ ने जवाब दिया। अगर कोई पूछता हुआ आ गया तो दे देंगे, फरीदा ने बेपरवाही से कहा।
کھانا کھا کر وہ جلدی سونے چلا گیا۔ خواب میں بھی زرینہ اس کے آس پاس ہی پھر رہی تھی۔ دوسرے دن وہ جلدی کھیتوں میں چلا گیا۔ اسے زرینہ کا انتظار تھا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور زرینہ پگڈنڈی کا موڑ مڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ کھل گیا۔ وہ پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، ٹھیک وقت پر آئی ہوں نا؟ آپ کو انتظار تھا میرا؟ ہاں، میں بہت شدت سے تمہیں یاد کر رہا تھا۔ وہ اچانک آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میں بھی بہت بے چین تھی آنے کے لیے، مگر ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، زرینہ نے جواب دیا۔ اچھا، آج تم ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ کس گھر سے آئی ہو؟ تم کبھی ہمارے گھر بھی آؤ نا، تمہارے جتنی میری بہن بھی ہے، تم سے مل کر بہت خوش ہوگی وہ۔ آصف آہستہ سے بولا، ضرور بتاؤں گی اور آؤں گی بھی، مگر وقت آنے پر، وہ بے پرواہی سے بولی۔ پھر بہت دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ آج آصف کی جھجک ختم ہو چکی تھی۔ وہ اس سے بہت کھل کر بات کر رہا تھا۔ وہ اس کا اتا پتا پوچھنے کو بے قرار تھا اور وہ باتوں میں لگا کر اسے ہر بار ٹال جاتی۔ اس نے اپنے گھر آنے کو کہا تو وہ مسکرا کر بولی، میں آپ کا گھر جانتی ہوں، اگر فرصت ہوئی تو میں رات کو آؤں گی۔ رات کو؟ وہ حیرانی سے بولا، ہاں، مگر ایک شرط ہے، تم چھت پر ہی سونا۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ چھت پر کیوں؟ اس کی کیوریاسٹی اور بڑھی۔ بس میں جو کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ اچھا، میں چلتی ہوں، تمہارا بابا آ رہا ہے۔ تو بیٹھ جاؤ تم بھی، بابا تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، آصف نے اصرار کیا۔ نہ جی نہ، لوگ باتیں بنائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، دوبارہ وہ اسی راستے پر چل دی جس پر کل گئی تھی۔ دوسری پگڈنڈی پر بابا کرمو آ رہے تھے۔ آصف کا دل تھک سے ہو گیا۔ اس کا اندازہ کس قدر سچا تھا۔ بابا نے آ کر کھانے کی پوٹلی آصف کے پاس رکھی اور بولا، بیٹے بھوک تو لگ رہی ہوگی؟ ہاں بابا، محسوس تو ہو رہی تھی۔ آصف آہستہ سے بولا، بیٹے محنت بھی تو بہت کر رہے ہو نا، پڑھ لکھ کر افسر بن جاؤ گے، بڑے مالک کی بھی بہت خواہش تھی۔ تم چھوٹے سے تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے، میرا آصف بہت بڑا افسر بنے گا، بابا کرمو بڑے دلار سے کہہ رہے تھے۔ رات کو آصف نے ماں سے پوچھا، امی میں چھت پر سو جاؤں؟ بیٹے جہاں تمہارا دل چاہے، نیچے پنکھا تو چلتا رہتا ہے ساری رات، اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ بولیں۔ بس امی ذرا قدرتی ہوا میں سونے کا دل چاہ رہا ہے، آصف نے کہا۔ اے لو پتر، یہ کون سی بات ہے؟ فریدہ، جا بھائی کا بستر اوپر بچھا آ، ماں نے بیٹی کو آواز دی۔ پھر اس رات آصف دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے چھت پر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ زرینہ کا گھر کہیں قریب ہی ہوگا، وہ رات کو منڈیر پھلانگ کر آ جائے گی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا، خدشے نے سر ابھارا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ صرف آج کی رات چھت پر سونے کا ارادہ کر کے آیا تھا، اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس گھر سے آتی ہے۔ نرم نرم بستر پر لیٹ کر اس نے تاروں بھرے آسمان کو دیکھنا شروع کیا۔ چاند ابھی نہیں نکلا تھا، اندھیری رات میں تارے خوب چمک رہے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اوپر دیکھ رہا تھا، نیند کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تبھی اسے چوڑیوں کی آواز سنائی دی۔ زرینہ چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔ آ گئی تم؟ کدھر سے آئی ہو؟ آصف نے دھیرے سے پوچھا۔ بس آ ہی گئی ہوں، تم بہت اچھے ہو، کتنا اچھا ہوا کہ تم چھت پر سوئے ہو، اگر آج تم نہ آتے تو پھر میں کبھی تم سے ملنے نہ آتی، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نہیں، ایسا مت کرنا، میں اداس ہو جاؤں گا، تم نے نہ جانے کیا کر دیا ہے مجھے، تمہارے بغیر میں بہت بے قرار ہو جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زرینہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں کسی نے آتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ کدھر سے آئی ہو تم؟ میں شاید سو گیا تھا جو میں نے تمہیں آتے ہوئے نہیں دیکھا، آصف آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ آصف، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، زرینہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آصف جلدی سے بول اٹھا۔
میں غیر انسانی مخلوق ہوں، میرا نام زرینہ ہے، میں بچپن ہی سے تمہیں چاہتی ہوں۔ جب تم چھوٹے تھے نا تو میں تمہیں جامن کے پیڑ سے دیکھا کرتی تھی۔ میں اپنا قبیلہ چھوڑ کر صرف تمہارے لیے یہاں آئی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ آصف کانپ گیا، تو تم انسان نہیں ہو؟ دیکھو آصف، میں صرف تمہیں یہ سب بتا رہی ہوں، تم کسی سے مت کہنا، اگر کسی کو بتاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں تمہیں ہر وقت ہر جگہ مل سکتی ہوں، دنیا کی ہر نعمت تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گی، مگر ایک وعدہ کرنا ہوگا تمہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ کیسا وعدہ؟ آصف نے خود فراموشی یعنی خود کو بھولنے والی حالت میں کہا۔ یہ کہ تم کبھی شادی نہیں کرو گے، زرینہ دھمکی والے انداز میں بولی۔ میری امی یہ سب کیسے قبول کریں گی؟ وہ تو میری شادی کے ارمان لیے انتظار کر رہی ہیں کہ کب میں پڑھائی سے فارغ ہوں، وہ سہم کر بولا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ کہہ کر آصف گمسم ہو گیا۔ اس کے اس انکشاف پر وہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا تھا کہ اس کی محبت ایک غیر انسانی مخلوق سے ہے۔ صبح 4 بجے وہ واپس جانے کو تیار ہو گئی۔ پوری رات وہ پیار بھری باتیں آصف سے کرتی رہی، مگر وہ گمسم ہی رہا اور دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھا۔ وہ چلی گئی تو اسے اپنا ذہن کچھ ہلکا سا معلوم ہو رہا تھا۔ دن چڑھے اٹھ کر نیچے آیا تو زہرہ خانم حیرت سے اس کے چہرے کو تکنے لگیں۔ سرخ و سفید رنگت زردی مائل ہو رہی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ، رات بھر کے جاگنے کا احساس چہرے سے ہو رہا تھا۔ یہ سب چھپ نہ سکا۔ کیا بات ہے پتر، رات کو نیند نہیں آئی کیا؟ نہیں ماں، میں تو وقت پر سو گیا تھا، پھر آدھی رات کو سردی شروع ہو گئی، دوبارہ نہیں سو سکا۔ اس نے بات بنائی۔ تو نیچے آ جاتا، میں چائے بنا دیتی اور سر دبا دیتی تو آرام آ جاتا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب پہنچی اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں نے سوچا آپ سو رہی ہوں گی، کہاں آپ کو بے آرام کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ ناشتہ کر کے وہ صحن میں بیٹھ گیا۔ آج اس کا دل کھیتوں میں جانے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ تبھی وہ خوبصورت بلی کسی طرف سے نکل آئی اور آ کر اس کے پاؤں میں لوٹنے لگی۔ زہرہ خانم کے بھائی شاہ ظفر علی شاہ تھے، بزرگ آدمی تھے اور کبھی کبھی اپنے جاننے والوں کے ہاں آتے تھے۔ اچھے علم والے اور بڑے نیک انسان تھے۔ ظفر علی شاہ صاحب جب بھی عبد القادر کے ہاں آتے تو دوسرے دن وہ ضروری زہرہ کے یہاں آتے تھے۔ زہرہ خانم ان کو دیکھ کر کھل اٹھتیں۔ آصف بچپن ہی سے ان کی بہت عزت کرتا، ان کی دعائیں لیتا، مگر جب سے یونیورسٹی گیا تھا ملاقات نہ ہوئی تھی۔ البتہ چھٹیوں میں گھر آتے ہی پوچھا، امی جان شاہ صاحب آئے تھے؟ کبھی وہ کہہ دیتی آئے تھے، کبھی کہتی ابھی نہیں آئے ہیں، انتظار ہے۔ آج پھر شاہ صاحب آئے تو زہرہ کے دل کو سکون سا آ گیا۔ آصف ناشتہ کر کے صحن میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کسی صورت کھیتوں میں نہ جاؤں گا۔ شاہ صاحب صحن میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ خوبصورت بلی انہیں دیکھتے ہی چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھ گئی، پھر دوسری طرف کود کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ آصف فوراً ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھا، مگر شاہ صاحب ٹکٹکی باندھے دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے جدھر بلی گئی تھی۔ یہ بدبخت کہاں سے آ گئی؟ اتنا کہہ کر انہوں نے آصف کو گلے سے لگا لیا۔ میرے بچے، کہاں پھنس گیا تو؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا کہہ رہے ہیں شاہ جی؟ عبد القادر نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں قادر، اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھے، زہرہ اور فریدہ کو پیار دیا، سر پر ہاتھ رکھا اور برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے۔ عبد القادر اور آصف بھی ساتھ آ گئے تھے۔ خیر و عافیت پوچھنے کے بعد انہوں نے قادر کی طرف دیکھا۔ قادر، آج رات میں یہیں رہوں گا، تم جاؤ۔ جی اچھا شاہ جی، عبد القادر نے کہا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ زہرہ خانم بھی حیرت اور خوشی سے سن رہی تھیں۔ پہلے تو
اس کے اصرار کے باوجود بھی شاہ صاحب یہاں نہیں ٹھہرتے تھے اور آج خود ہی ارادہ کر لیا۔ وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی۔ پھر وہ آصف کو الگ کمرے میں لے کر چلے گئے اور اس سے سب حالات پوچھے۔ آصف جس نے زرینہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اب بنا خوف و خطر شاہ صاحب کو سب کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا اس کا ذہن پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹے تم پھنس گیا نا اس کے جال میں، پھر یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، تمہارے بس میں نہیں تھا۔ اور ہاں، تم سے پہلے بھی میں نے 2 آدمیوں کو اس بدبخت کے چنگل سے چھڑایا ہے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے۔ شاہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں میں سمجھا نہیں۔ بیٹا جس طرح انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح اس غیر مرئی مخلوق میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اپنے لوگوں کی دھتکاری ہوئی چیز ہے اور روپ بدل بدل کر انسانوں کو تنگ کرتی ہے۔ جب میں نے صحن میں قدم رکھا تھا تو تمہارے پاؤں میں بلی کھیل رہی تھی، وہ تمہاری زرینہ ہی تھی۔ وہ ہنس کر بولے، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آصف چونک اٹھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پتر، مجھے دیکھتے وہ بھاگ گئی، پہچان گئی اور جلدی سے دیوار پھلانگ کر بھاگ گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد شاہ صاحب نے الگ کمرے میں آصف اور عبد القادر اور بابا کرم الدین کو بلا لیا اور انہیں سمجھا دیا کہ آصف پر کسی غیر انسانی مخلوق کا سایہ ہے، اس لیے انہیں اس کو چھٹکارا دلانا ہے، آپ لوگ بھی کمرے میں رہیں گے۔ زہرہ خانم کو بھی گول مول لفظوں میں بتا دیا گیا، مگر انہیں کمرے میں بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر آصف کے گرد آس پاس حصار باندھ دیا۔ کافی دیر کچھ پڑھتے رہے۔ آصف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ لگ بھگ 3 گھنٹے کے بعد زرینہ آصف کے سر پر حاضر ہوئی۔ بابا کرم الدین اور قادر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ او بدبخت، تو اب آصف کے چکر میں آ گئی ہے، میں تجھے تباہ کر دوں گا، شاہ صاحب کی آواز گونجی۔ نہیں نہیں شاہ جی، میں آصف سے سچی محبت کرتی ہوں، میں بچپن سے اسے چاہتی آئی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہونٹ آصف کے ہل رہے تھے مگر آواز لڑکی کی تھی۔ لطیف اور اشفاق سے بھی تمہیں ایسی ہی محبت تھی اور ان کے بغیر بھی تم نہیں رہ سکتی تھی، شاہ صاحب کی گمبھیر آواز گونجی۔ ساتھ ہی انہوں نے کوئلے کی انگیٹھی پر باریک باریک دانے ڈالے جن سے سیاہ گاڑھا دھواں اٹھا۔ شاہ جی اسے ہٹا لیں، میں مر جاؤں گی، ہٹا لیں اسے پلیز، آصف چیخ کر کہہ رہا تھا۔ بتا اسے چھوڑے گی یا نہیں؟ لگاتار دھواں دیتے ہوئے شاہ جی بولے، چھوڑ دوں گی، آپ اسے ہٹا لیں، آصف چلایا۔ ابھی چھوڑ کر جاؤ اسی وقت، شاہ صاحب نے غصے سے کہا، اور قسم بھی کھانی ہوگی کہ دوبارہ اسے تنگ نہیں کرو گی۔ پھر اس نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ آصف کو کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ دوسرے دن شاہ صاحب نے آصف کو تعویذ پہنا دیا، ساتھ ہی سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ کبھی بھی جامن کے درخت کے نیچے نہیں جانا۔ آصف کی شادی ہو گئی، اب اس کے 3 بچے ہیں، وہ اپنے گھر میں مطمئن ہے، مگر جب کبھی اسے زرینہ کی یاد آتی ہے تو ٹھنڈا سانس منہ سے نکل جاتا ہے، شاید وہ اس کی پہلی محبت تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔